اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ۔ یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ کتاب الصلاۃ یعنی اب آپ نماز کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ اور اسے یاد کریں گے۔ آپ کی آواز مکمل طور پر نہیں آتی ہے، اس لیے آپ کی عبارت خوانی کو محفوظ نہیں کر رہا ہوں، بقیہ دھیان سے دیکھیے آپ۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام، نماز کے مسائل، نماز کا بیان۔ یشترط لفرضیتها، نماز کے فرض ہونے کے لیے، نماز کے لفرضیتها میں ہاں ضمیر کا مرجع الصلاۃ، نماز کے فرض ہونے کے لیے تین چیزیں شرط ہیں۔ ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں شرط ہیں۔ الاسلام، مسلمان ہونا، والبلوغ، بالغ ہونا، والعقل، اور عقل مند ہونا، عاقل ہونا۔ نماز کس پر فرض ہے؟ صاحب ایمان مسلمان پر ہے نا، کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ ہاں، کافر بھی عبادت کے مخاطب ہیں، کافر سے بھی عبادت کرنے کا خطاب ہے، ہاں، مگر اس پر کیا نماز فرض نہیں ہے، بلکہ پہلے اس پر اسلام لانا فرض ہے۔ اسے اسلام لانے کا حکم دیا جائے گا، پھر عبادت کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب کافر جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بلا شبہ ہے، بلکہ ان پر ڈبل عذاب ہے۔ ایک تو اسلام قبول نہیں کیا، اس کا عذاب، اور پھر نماز ادا نہیں کرتا ہے، اس کا عذاب۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو مسلمان پر نماز فرض ہے، لیکن مسلمان بچہ پر بھی تو دوسری شرط لگاتے نہیں، والبلوغ، بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ بچہ پر نماز فرض نہیں ہے۔ والعقل، اور عاقل ہونا، عقل مند ہونا ہے نا۔ بے عقل پر، پاگل مجنوں پر، دیوانہ پر نماز فرض، کیونکہ بغیر عقل کے انسان تو جانور جیسا ہے۔ جس طرح جانوروں پر نماز فرض نہیں، بے عقل والے پر بھی نماز فرض نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ، اور اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے گا۔ اولاد کو، ہاں ٹھیک ہے۔ تو عمر و بیہا میں حاضمیر کا مرجع الصلاۃ، جس کا معنی ہے نماز۔ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا، یہاں حاضمیر کا مرجع اولاد، اور اس کو 10 سال کی عمر میں ہاتھ سے مارا جائے گا۔ 10 سال کی عمر میں، 10 ہے نا، اسی کا معنی 10 سال کی عمر،
10 سال کی عمر میں اولاد کو ہاتھ سے مارا جائے گا. لا بھی خشبۃ، لکڑی سے نہیں، لکڑی سے. آقائے دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مگر کس سے؟ ہاتھ سے، نرمی سے مارو اس کو، اس کی زجر و توبیخ کرو، اس کو ڈانٹو، اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، اور نہ مارے تو پھر اس کو ہاتھ سے 3 مرتبہ اس کو مارو، تاکہ وہ نماز کی پابندی کرنے لگ جائے. اور پھر جب بالغ ہو جائے تو اس کو تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب بالغ ہونے کے بعد بھی وہ نہیں پڑھتا ہے تو ہاتھ نہیں بلکہ لکڑی بھی استعمال کی جائے، کیونکہ ہماری اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کا عذاب ماں باپ ہی کو ملنے والا ہے. ٹھیک ہے آپ وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، وَأَسْبَابُهَا، اور نماز کے اسباب ان کے اوقات ہیں. نماز کے اسباب یعنی نماز فرض ہونے کا سبب کیا ہے؟ سبب ان کے وقتیں ہیں، اوقات ہیں. جہاں نماز کا وقت آ گیا نماز فرض ہو گئی. وَأَسْبَابُهَا، نماز کے اسباب ان کے اوقات ہیں. وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، کیا معنی لگائیں گے؟ وَتَجِبُ، واجب ہے، بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، اول وقت سے. نماز اول وقت ہی سے واجب ہے. کیسا واجب؟ وجوباً موسعاً، ایسا وجوب جس میں وسعت ہے. ایسا وجوب نماز اول وقت ہی سے واجب ہے. ایسا وجوب جس میں وسعت ہے، گنجائش ہے. یاد رکھیے گا وجوب کی 2 قسمیں ہیں. وجوب کی ایک ہے نفس وجوب، نوٹ کر لیجیے آپ لوگ، ایک ہے نفس اور ایک ہے وجوب ادا. ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جو ہی وقت داخل ہوتا ہے، جب وقت داخل ہوتا ہے ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے، مگر ادائیگی اسی وقت فرض نہیں ہوتی. دھیان دے رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی اور کام میں مشغول ہیں آپ لوگ. بڑے اچھے ہیں آپ لوگ. تو پھر آپ بیداری کا ثبوت دیجئے. میں نے کیا کہا آپ کو کہ وجوب کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفس وجوب اور ایک وجوب ادا. اب دونوں کا معنی کیا، مطلب کیا، اس کو سمجھیے. جو ہی وقت داخل ہو جاتا ہے ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے، مگر ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ نماز کا وقت آخر وقت کو پہنچ جاتا ہے. جب نماز کا وقت آخر وقت کو پہنچ جاتا ہے، وقت بہت کم رہتا ہے، تب ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب اگر نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا. مان لیجیے 1 بجے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 1 بجے ہی ہم پر نماز واجب ہو گئی، مگر اسی 1 بجے میں ادا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ 4:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے. تو سمجھیے کہ 4:15 20 منٹ پہ جا کر کے نماز ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. وقت شروع ہوتے ہی نماز واجب ہو جاتی ہے، یہ نفس وجوب ہے. اور آخری وقت میں ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ وجوب ادا ہے. یہ وجوب، سمجھ گئے بات؟
تو نماز کے اسباب ان کی اوقات ہیں، اول وقت میں واجب ہو جاتی ہیں، ایسا وجوب جس میں وسعت ہے، جس میں گنجائش ہے، پورے وقت میں آپ کبھی بھی ادا کر سکتے۔ والاوقات خمسۃ، اور اوقات 5 ہیں، ہم پر رات اور دن میں نماز پنجگانہ ادا کرنا فرض ہے۔ تو نماز کے کتنے اوقات ہیں؟ 5۔ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس۔ اب نماز کے 5 وقت تو آپ نماز ادا کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ کے نور الاضاء میں ان اوقات کی مکمل وضاحت فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، نماز کی کتنے اوقات ہیں؟ اور یہ 5 جو اوقات ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ نماز کے اوقات کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن پاک سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ۔ 5 اوقات ہیں آپ لوگ، 5 اوقات ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اب تم اپنے رب کی تسبیح پڑھو، اس کی حمد بیان کرو، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ تو قبل طلوع الشمس سے فجر کی نماز مراد ہے۔ وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے۔ غروب سے پہلے کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر۔ تو رات کے اندر کون سی نماز ہے؟ مغرب اور عشاء، مغرب اور پھر رب فرماتا ہے فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رب کی تسبیح پڑھو دن کے کنارے میں۔ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، اس سے مراد تو نماز پنجگانہ کے جو اوقات ہیں وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب وقت کب سے کب تک رہتا ہے اس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ وقت الصبح، صبح کا وقت، من طلوع الفجر الصادق، فجر صادق کے طلوع ہونے سے، فجر صادق کے، جس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح یہاں کیا لکھا ہے؟ فجر صادق، فجر صادق طلوع ہونے سے، الی قبیل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے تک ہے۔ صبح کا وقت، فجر کی نماز کا وقت، فجر صادق کے طلوع ہونے سے طلوع شمس سے پہلے تک ہے۔ فجر صادق کا مطلب کیا ہوا؟ سچا فجر۔ محترماؤ، فجر کی 2 قسمیں ہیں، صبح کی 2 قسمیں ہیں، ایک صبح صادق، ایک صبح کاذب، جس کو کہتے ہیں فجر صادق، فجر کاذب۔ فجر صادق کب ہوتا ہے؟ ایک روشنی ہے، ایک مشرق کی جانب۔ کس کی طرف؟ مشرق کی جانب۔ مشرق کا معنی پورب، پورب کی طرف، جہاں سے سورج طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فجر۔ اور اس سے پہلے آسمان کے درمیان، اس فجر صادق سے پہلے آسمان کے درمیان ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے، ایک دراز
جس کے نیچے سارا افق، پورا افق کالا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر، صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً یعنی دکھن اور اتر کی جانب پھیل کر اوپر بڑھتی ہے۔ یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کو یہاں اتنی دقت تو نہیں ہے، صبح صادق کا بھی ٹائم لکھا رہتا ہے اوقات نماز میں، اور صبح کاذب کا بھی۔ تو صبح فجر کی نماز کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق کے طلوع ہونے سے طلوع شمس سے پہلے تک۔ ووقت الظہری من زوال الشمس الی ان یصیر ظل کل شیء مثلیہ او مثلہ سوا ظل الاستواء۔ اور ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ سورج کے ڈھلنے سے، سورج کے ڈھلنے سے ہر چیز کا سایہ ایک مثل یا دو مثل ہونے تک ہے، سوا ظل الاستواء، سایہ اصلی کے علاوہ۔ سایہ اصلی کے ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل یا دو مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ۔ واختار الثانی الطحاوی وہو قول صاحبین، صاحب طحاوی نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول کا کیا ہے؟ مثلہ او مثلہ، دوسرا قول مثلہ ہے، یعنی ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ صاحب طحاوی نے اسی کو اختیار، اور یہی صاحبین کا قول ہے۔ یہی ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا۔ سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک دوپہر کو آپ کسی لکڑی وغیرہ کو کھلے آسمان میں گاڑیں یا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا سایہ آپ کے پیر کے نیچے ہوگا، دائیں بائیں کہیں جھکا نہیں ہوگا، وہ ہوگا سایہ اصلی۔ جب کسی لکڑی کو آپ گاڑ دیں اور پھر دیکھیں کہ سایہ بالکل نیچے آ گیا، دائیں بائیں جھکا نہیں ہے، تو وہ ہے سایہ اصلی۔ اب اس لکڑی سے جب سورج ڈھلنے لگے گا تو لکڑی کا سایہ بھی بڑھنے لگے گا، لکڑی کا سایہ بھی۔ اب آپ ناپیں گے، اگر ایک مثل ہو گیا تو صاحب طحاوی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ختم۔ احناف کہتے ہیں ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو سے زیادہ ہو، دو مثل یا اس سے زیادہ ہو، تب جا کے عصر کا وقت شروع ہوگا، ظہر کا وقت۔ احتیاط احناف کے قول میں ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر عمل کریں گے تو شوافی کے یہاں، صاحبین کے یہاں، صاحب طحاوی کے یہاں بھی عصر کی نماز ہو جائے گی اور اپنے یہاں بھی ہو جائے گی۔ تو ہم احناف کا جو قول ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، وہ کیا ہے؟ محتاط والا ہے، احتیاط والا ہے۔ تو مفتابی قول یہی ہے کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تب جا کر کے ظہر کا وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت شروع ہوگا۔ یاد کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھ میں پوری بات آ گئی ماشاءاللہ۔ تو چلیے دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔